حذیفہ رحمان صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے وہ حکومت کے سابق اتحادی ہیں اور ان سے حکومت کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، ان کی طرف سے یہ ایک جو سڈنلی یہ بیان آیا، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مولانا کیوں اس قسم کی بات کر رہے ہیں جبکہ وہ حکومت کی طرف سے بھی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، ان کو اوور آل بھی ان پر اس بات پر تنقید ہو رہی ہے، مولانا کیوں جو ہے وہ یہ سٹانس لے رہے ہیں؟ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب. گزارش یہ ہے کہ مولانا نے بیان کیوں دیا یا کیا وجوہات تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وجوہات ہوں، کوئی بھی ذی شعور شخص، کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس طرح کا بیان جو ہے ان شہداء کے بارے میں ان فوجیوں کے بارے میں جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، بارڈر پر لڑتے ہیں، اور آپ ان کی اس قربانی کو ٹرانسلیٹ کریں کسی مٹیریسٹک چیز سے اور یہ کہیں کہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، تو مجھے تو انتہائی دکھ اور تکلیف ہوئی ہے. اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب آپ ایک سیاسی رہنما ہوں، آپ کی فالوئنگ ہو، اور جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو ظاہر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے اور تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی کسی بیٹے یا پوتے کو اگر اسے کہا جائے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اور آپ کو یہ 2 لاکھ یا 4 لاکھ مہینے کا دیں گے، آپ نے جا کے بارڈر پہ لڑنا ہے اور شہید ہو جانا ہے، تو کیا وہ اپنی جان قربان کرے گا؟ دیکھیں، یہ تو انہوں نے بیسیکلی جس اسکول آف تھاٹ کے وہ حامی ہیں، یعنی مذہب کو وہ سمجھتے ہیں، اسی کو آپ نے جو ہے وہ کوسچن مارک لگا دیا. یعنی شہادت کے جذبے کو آپ نے کسی مٹیریسٹک چیز سے جو ہے وہ جوڑ دیا. حالانکہ شہادت کا جذبہ آپ کو قرآن پاک دیتا ہے، جہاد کا جذبہ آپ کو قرآن پاک دیتا ہے کہ آپ نے امیر کی اطاعت کرنی ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سرزمین کی حفاظت کرنی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کا کوئی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن جو بھی تھا کم از کم انہیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی دلیل اس وقت جیو ایف اے کے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. کل میں نے کئی ٹاک شوز کیے، جیو ایف اے کے لوگ میرے ساتھ تھے، کسی نے اس کا دفاع نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں. مولانا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بیان ہے جو کہ باعث شرم ہے اور انہیں بیان واپس لینا چاہیے، اور اس پر شہداء کی فیملی سے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اسے معافی مانگنی چاہیے. اور ظاہر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان کرتا ہے، لیکن اگر وہ پالیسی ہوگی کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں. لیکن مولانا صاحب کے اس بیان سے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے عادل عباسی ہوں، چاہے تحریک انصاف کے کئی وزراء کل میرے ساتھ تھے، سب نے یہ کہا کہ یہ بیان کا ڈیفنس موجود ہی نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، اقتدار کے حصول کے لیے یا کوئی آپ کا مطالبہ پورا نہ کیا جا رہا ہو تو آپ کا کم از کم کوئی باٹم ہونا چاہیے. اس طرح کی بلو دا بیلٹ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی. شہداء کے بارے میں اس قسم کی بات جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے تھی. علی بخاری صاحب، پی ٹی آئی کا کیا اسٹانس ہے اس سارے مسئلے پر؟ بہت شکریہ عادل بھائی آپ کا. لیکن یہ ہمارا تو بڑا سمپل سا اسٹانس ہے. آج میں ہڈیالہ کے باہر تھا، آج میری ملاقات کر دیتے ہیں عمران خان صاحب سے. سلمان راجہ صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل آف دی پارٹی بھی ہیں، ان سے یہ کوشچن کیا گیا، انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہا جی کہ ہم تو شہیدوں کی عزت کرتے ہیں، شہیدوں کو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. اب مولانا صاحب نے جو بات کی، مولانا صاحب کا آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ریلیجیس اس کے تحت کیا کیونکہ وہ مولانا ہے، ہم تو ان کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، ان کی پارٹی بتائے گی. لیکن ایز پر جو پی ٹی آئی کا اسٹانس ہے وہ بڑا سمپل ہے اور بڑا سیدھا ہے. اس کے اوپر آج سلمان راجہ صاحب نے دو الفاظ میں یہ بات کہی ہے اور میں اس کو اکنالج کرتا ہوں، اگری کرتا ہوں. میرا بھی یہ اسٹانس ہے کہ شہداء جو ہیں وہ ہماری عزت ہیں، وہ ہمارا ناموس ہے، وہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہماری سرحدوں کے لیے جانے دے رہے ہیں. وی آر آل ٹوگیدر ود دیم. ان کی رسپیکٹ پہ، ان کی انٹیگریٹی پہ، ان کی ڈگنیٹی پہ کسی قسم میں کوئی حرف آنا بھی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئے گا تو ہم تو اس میں بڑے کلیئر ہیں عادل بھائی، ہماری پارٹی کے اسٹانس پہ بالکل کلیئر ہے. سوال سب کے سامنے یہی ہے، آپ 2 لاکھ 4 لاکھ کیا آپ 1 کروڑ روپے بھی کسی کو دیں تو جان کوئی نہیں دینا چاہتا. 1 کروڑ روپے کے بدلے بھی کوئی، یہ تو جذبہ جہاد یا جذبہ شہادت آپ کے اندر اگر موجود نہ ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جان دیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہم سب جس ریجن سے ہمارا تعلق ہے وہاں تو کیپٹن بچے ٹاپ ٹو باٹم بھی اگر کوئی ملٹری میں ہے، لیکن کیپٹن جوان بچے چھوٹے چھوٹی عمر کے وہ شہید ہو کے ان کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، ان کے ماں باپ تو بڑی جرات اور بڑی ہمت کے ساتھ وہ جنازے دفناتے رہے ان خوبصورت بچوں کو. اور مطلب آئی ڈونٹ نو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اٹس بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. جی ایگزیکٹلی پٹوار کا ریجن تو آپ نے دیکھا کہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ جو ہے ایک فائٹر فورسز میں رہے. آپ جتنی تاریخ کو دیکھتے رہے آپ پیچھے آپ کو یہی ملے گا. اسپیسیفکلی میں پٹوار کی بات کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو جنازے بھی دیکھے، شہداء کے بھی میت بھی دیکھی، شہداء کے تابوت آتے ہوئے بھی دیکھے، ان کے فیملیز کو بھی دیکھا جس سے لیڈیز سے انہوں نے ایکسیپٹ کیے. اور میں سمجھتا ہوں
आई डोंट नो कि किस कॉन्टेक्स्ट में कर दी मौलाना साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन है और एक मजहबी भी उसके ऊपर, क्योंकि मौलाना लिखते हैं अपने नाम के साथ, डेफिनेटली उनके पास उसके हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन के अलावा नॉलेज भी होगा. बट एज फार एज पाकिस्तान तरीके साथ कंसर्न, मैं वो वाहिद आदमी था आदिल भाई जब हमारी जंग स्टार्ट हुई इंडिया के साथ नए में 2025 के अंदर, तो इमरान खान साहब के पास में खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि जाएं उस तारीख से लोग अपनी फौज के साथ अपनी जवानों के साथ खड़े हो जाए. मैंने बाहर आके वो मैसेज दिया था, आपको याद है. तो हम तो लीडर भी जो है वो शोहदा की बात करते हैं, अपनी फौज की बात करते हैं, और हम भी उस जगह खड़े हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अब ज़रा जो एक एफर्ट्स हो रही हैं, हुज़ैफा रहमान साहब जो खबरें आ रही हैं, बैरिस्टर गौहर साहब बैक एंड पे एफर्ट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को आगे बढ़ने में, इसमें क्या हर्डल्स हैं जो आ रहा है कि मतलब वो चाहते हैं कि ये केसेस, इत्तलात इस तरह की आ रही है जो खबरें के बाद चल रही है, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है या कोई हर्डल है? देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत या बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान तो कोई हर्डल नहीं, अलबत्ता बैरिस्टर गौहर और बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के दरमियान बड़ी हर्डल्स हैं, क्योंकि वो हर मामले को सियासी अंदाज में लेकर चलना चाहती हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, चाहे वो मेडिकल बोर्ड के अंदर डॉक्टर की शमूलियत हो या भाई से मुलाकात का मामला हो, या इवन के दरमियान में जब दिसंबर में मुलाकात हुई थी उसमें वेल बींग का बताने के बजाय जो उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट किया. तो हमारी तरफ से तो बैरिस्टर गौहर को कोई रुकावट नहीं है, और शायद आप बैरिस्टर गौहर को अगर ऑफ द रिकॉर्ड बुलाकर पूछेंगे तो अपने सीने पे हाथ रखकर बताएंगे कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा भी है और करना भी चाहती है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की बहनें कुछ और चाहती हैं. तो उसमें ज़ाहिर है अगर उनके पास अख्तियार नहीं होगा. नहीं, मगर क्या वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब वो संजीदा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि उनकी बहनें नहीं चाहती? जी बिल्कुल, ये बात तो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हम से मुलाकात हो जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, कई बाखबर सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, वो सब ये बात पे मुत्तफिक हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की जो बहन खास तौर पे अलीमा खान साहिबा हैं, वो इमरान खान का बिल्कुल रेप्लिका है, फीमेल वर्शन है. और वो जो है जब नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात की बात भी चल रही थी तो सबसे बड़ी रुकावट उन्होंने डाली. मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर की शमूलियत पे बैरिस्टर गौहर राजी हुए, रोका उन्होंने. इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं. तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर के पास इख्तियार ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते. अगर वो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है. इख्तियार होता तो अचकज़ई को, महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर या उन्हें मुज़ाकरात का सरबराह बनाया जाता बानी की तरफ से. उन्हें बाकायदा ये बताया गया कि आपको मुज़ाकरात का सरबराह बना रहा हूँ, लेकिन आपने मुज़ाकरात करने नहीं है. बैरिस्टर गौहर का सबको पता था कि ये बंदा जो है कुछ लो और कुछ दो पॉलिसी के तहत अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान दरमियानी रास्ता निकालना जानता है और निकाल लेगा, इसलिए उसको माइनस कर दिया गया. ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.